کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے یہ کلمہ کس کے لیے، کس وقت اور کیوں کہا؟ اس وقت اس کلمے کا کیا مطلب تھا اور آج ہماری زندگیوں میں اس کلمے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ کلمہ معافی کا کلمہ ہے اور یہ عیسائیہ 53 باب 12 آیت کی تفسیر ہے جس میں لکھا ہے اس نے خطا کاروں کی شفاعت کی۔ خداوند یسوع مسیح جمعہ کی صبح 9 بجے کے قریب صلیب پر چڑھائے گئے اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کلمہ 9 سے 12 کے درمیان میں کہا اور یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح نے دعا کی صورت میں کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ دعا اپنے دشمنوں کے لیے کی اور آج وہ یہ ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب کی حالت میں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی اور یہ اس کی دائمی اور مضبوط محبت کا ثبوت ہے کہ اس نے صلیب کی اس حالت میں بھی اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ دعا باپ کہہ کر کی اور وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا تھا اور اسی الزام کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر بھی چڑھایا گیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی دعا کا آغاز باپ کہہ کر کیا اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ آج بھی اس بات سے انکار نہیں کرتا اور اپنی بات سے پر قائم ہے کہ وہ میرا باپ ہے اور میں اس سے ہر بات کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ خداوند نے باپ کہہ کر پکارا اور اس کی قربت اور اس کی بزرگی اور اس کی عظیم محبت کو ظاہر کیا اور اپنے اور خدا باپ کے درمیان رشتہ کو ظاہر کیا۔ اس جملہ کا کیا مطلب ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر؟ اس جملہ کی گہرائی بہت ہی سادہ سی ہے کہ وہ ہمیں گناہ کی گہرائیوں کے بارے میں ظاہر کرتا ہے۔ گناہ ہمیں دلدل کی ان گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔ گناہ ہمیں اس بارے میں نہیں بتاتا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے ہم دلدل کی ان گہرائیوں میں دسے چلے جاتے ہیں اور ہمیں ہماری زندگی میں یہ خیال نہیں رہتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن گناہ ہماری زندگی میں بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی بہت ہی سادہ طریقہ سے چل رہی ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ خدا کے بیٹے کو مصلوب کر رہے تھے، وہ خدا کے بیٹے کو صلیب پر چڑھا رہے تھے، وہ اس کے منہ پر تماچے مارتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ خدا نے کس کے لیے دعا کی؟ کیا خدا نے کسی ایک شخص کے لیے دعا کی اور دوسرے کے لیے نہیں کی، بلکہ خداوند نے ہم سب کے لیے معافی کی دعا کی۔ خداوند ہم سب کو معاف کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، لیکن پاک کلام میں یوں لکھا ہے جو جان بوجھ کر روح القدس کے خلاف کفر بکتا ہے اس کے لیے معافی درکار نہیں ہے۔ بس ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اپنے خدا سے مانگیں۔ خدا نے ہمارے لیے یہ فضل بخشا ہے کہ ہم جب اس سے دعا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ پس رومیو 8 باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہے کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا باپ کی دائیں طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ پھر عبرانیوں اس کے 7 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خداوند کے پاس آتے ہیں وہ ان کو نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ اور آج ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا یسوع مسیح کے پاس آنا ہے اور اپنے پورے سچے دل اور اپنے ایمان کے ساتھ اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگنی ہے۔ پھر عبرانیوں 10 باب اس کی 12 آیت میں یہ مرقوم ہے آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام دور کرنے کے لیے دلوں پر
छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदावंद के पास चले और अपने पूरे दिल और अपने पूरे ईमान से उसके हजूर दुआ करें, क्योंकि वो हमारे गुनाहों की माफी के लिए सलीब पर हुआ, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपने गुनाहों की माफी अपने जिंदा खुदा से मांगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी।